بخاری صاحب، یہ تو آپ نے گورنمنٹ کی موقف سن لیا کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. مذاکرات کا جو تیسرا سیشن تھا اس کا بڑا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ آیا کہ یہ سیشن ہوگا یا تحریری مطالبات پی ٹی آئی لکھ کے دے گی یا نہیں. اس قسم کے کئی کنفیوژن تھی، لیکن فائنلی پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات بھی رکھ دیا. لیکن ایک دلچسپ بات ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق بھی مطالبہ جو ہے وہ ریٹن فارم میں لکھ کے دیا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ لکھ کر نہیں دیا. اب ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی رہائی سے این آر او لینا چاہتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو این آر او چاہیے اس لیے رہائی مانگ رہے ہیں، اب ان کی سبکی ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پر کامنٹ کروں، ایک یہ جو طرفہ تماشا پارٹی ہے، اس کے اندر جو ملاقات کے حوالے سے چیف سے جو بیانات ہیں، سب سے پہلے تو جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہماری تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد عمران خان نے تصدیق کر دی کہ ملاقات ہوئی ہے. اب بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے. یہ بالکل وہ کامیڈین شو لگتا ہے مجھ کو، جس کا وہ کامیڈی جو ہے، نام میں نہیں لوں گا جان بوجھ کے، جس کے بعد وہ نا بات سارا کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے کیسا رہا میرا مذاق. یہ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ اگر اتنے سیریس ایشوز کے اوپر ہوگا تو آپ خود ہی سوچ رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی عقل کا ماتم کیا جائے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات، اب آ جائیں اپنے سوال کی طرف. دیکھیں، یس اٹ واز این امپورٹنٹ میٹنگ، اور اس کا واقعتاً بڑی بے صبری سے دونوں سائڈیں انتظار کر رہی تھی، بلکہ ہم لوگ بھی انتظار کر رہے تھے کہ کیا نکلتا ہے اس میں سے. اس میں دو مطالبات پیش کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ اسیروں کی رہائی ہے obviously، اور دوسری جو ہے وہ دو کمیشنز. وہ دو، یہ مطالبات صرف دو ہی ہیں، 22 نہیں ہیں. ان مطالبات کے اندر پوائنٹس 22 ہیں کمیشن والے حوالے سے، خاص طور سے اس کے حوالے سے بتایا گیا. ایک جو انکوائری کمیشن ہے اس کے اوپر 9 مطالبات ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر 7 مطالبات ہیں. تو یہ ہے صورتحال. تو میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں اس بات کو. رانا ثناء اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس سے پہلے جو 2 بڑے مطالبے تھے آپ کے، اس سے تو آپ ہو گئے ہیں دستبردار. اچھا، پہلا تھا مینڈیٹ کی چوری، کہ یہ تو حکومت ہی جعلی ہے، یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، اس کو تو ہم مانتے نہیں، اس کے پاس تو کوئی اختیار. واپس لیا کیا پی ٹی آئی کو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی پروو نہیں کر سکے گی؟ دیکھیے، یہ ریزن جو بھی رہی ہو، لیکن یہ ترانہ آپ نے گایا مہینوں. ایک دوسرا آپ کا مطالبہ تھا 26ویں ترمیم واپس لاؤ، کینسل کریں، منسوخ کریں اس کو. آپ ریٹ میں بھی چلے گئے، آپ گئے ہوئے ہیں کورٹ میں ریٹ میں، وہ بھی اب اس مطالبے میں کہیں نہیں ہے. تو میں کیا سمجھوں اس کو. دوسری بات یہ کہ خان صاحب کی رہائی، انہوں نے کہتے ہیں نام تو ہم نے نہیں لکھا کیونکہ آپ جو ہے اس کو لہراتے پھر کے انرو مانگ رہے ہیں، لیکن وہ حامد رضا صاحب نے آپ نے سنا ہے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا وہی تو ایک مین اسیر ہے، hell with all the others but he is the. اور مجھے یہ بتائیے کہ مجھے تو نان سیریس لگا بالکل ایمانداری سے. ہاں، کیونکہ جو مطالبات انہوں نے، یہ جو پوائنٹس 22 آپ نے کہے ہیں، وہ ذرا سن لیجئے. ان میں سے 1-2 کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پورے کی حقیقت کیا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ 9 مئی والے دن جو ہے انٹرنیٹ اور میڈیا کے اوپر جو بین لگا تھا اس کی تحقیقات کریں. کیڑا بین لگا تھا جناب؟ کیا نہیں دیکھا آپ نے 9 مئی کا؟ کس نے نہیں دیکھا؟ پاکستان کی پوری قوم نے دیکھا، لائیو کوریج دیکھی، کہاں کہاں اٹیک ہو رہے ہیں. اور یار خدا کے واسطے، who do you fool? Same is 24th of November and 26th of November. مطلب کوئی سیکشن 144 امپوزڈ ہے، آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. 5 بندوں کی اسمبلی پر پابندی ہے، آپ تو وہاں سینکڑوں اور بقول آپ کے لاکھوں لوگ لے کے آئے تھے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا ہم نے. پھر آپ نے کہا ہمارے 278 لوگ مر گئے، کسی نے کہا ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ. لطیف کھوسا کی میں بار بار بات کرتا ہوں اس لیے کہ I always thought کہ he is a sensible person. لائر ہے بھائی، اتنے بڑے لائر ہیں، اتنا بڑا نام ہے ان کا، لیکن انہوں نے جتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. کدھر ہیں وہ 2278 لاشیں؟ کدھر ہے وہ کمپنسیشن جو اناؤنس کی گئی تھی 1 کروڑ روپے فی بندہ؟ کدھر ہیں وہ نام جن کو مسنگ پرسن آپ کہتے ہیں؟ کدھر ہیں ان کے جنازے جو 13 پر آ گئے نا اب آپ؟ 13 کے جنازے، 13 کی شناخت کچھ ہیں؟ مطلب ہے اتنے ویک پریمیسز کے اوپر اتنی ہائپ کریٹ کرنا، وہ امبیرس بھی نہیں ہوتے، ان کو شرم بھی نہیں آتی. وہ مجھے تو عجیب و غریب صورتحال دیکھ لیتی ہے. اب حکومت ان مطالبات کو تسلیم کرے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی؟ دیکھیے، جوڈیشل کمیشن بنانے کا آپشن حکومت کے پاس موجود ہے، لیکن میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے، کمیشن ان چیزوں پر بنتا ہے جس کے فیکٹس معلوم نہ ہوں، ویزیبل نہ ہوں، ان کی ایویڈنس نہ ہو. کمیشن ان چیزوں پر نہیں بنتا جہاں یہ سب کچھ موجود ہو. ساری فوٹیج جو ہے وہ ٹی وی کی فوٹیج موجود ہے. وہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج پتہ نہیں کیوں ڈھونڈتے ہیں
40 نیوز چینلز دکھا رہے تھے لائیو سب کچھ, ادر دین دا انٹرنیشنل چینلز جو دکھا رہے تھے, ادر دین یور سوشل میڈیا جو دعوے کر رہا تھا جی ایچ کیو پر قبضہ, کور کمانڈر کے گھر پہ قبضہ, یہ سب کچھ تو آپ کہہ رہے تھے, پھر ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ تو یہ اگر یہ سنجیدگی کے ساتھ حکومت ان پوائنٹس کے اوپر عمل درآمد کرے, انویسٹیگیٹ کرے, کچھ نہیں ملنا پی ٹی آئی کو اس میں سے امبیرسمنٹ کے سوا, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں. لیکن جو ان کے بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں جس کے بارے میں آج بیک ڈور مذاکرات کی بات, اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کچھ ہونے والا پی ٹی آئی کے فیور میں؟ دیکھیے بات یہ ہے, یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا کہ جی مذاکرات کا جو اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں, ابھی آپ نے جو سلاٹ دکھایا وہ بھی اس کے اندر بھی یہ تھا کہ جناب ہمارے تو دروازے ہمیشہ سے کھلے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے یار, ہاؤ کین وی گلپ اٹ؟ 2 سال آپ نے کہا ان چوروں ان ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کرنے, ان سے ہو ہی نہیں سکتے. پھر آپ نے کہا ہم تو فلاں کو قبروں تک نہیں چھوڑیں گے, ہم تو ان سے بھی بات نہیں کریں گے. مطلب ہے وہ چور بھی تھے, وہ ڈاکو بھی تھے, وہ غدار بھی تھے, وہ میر جعفر بھی تھے, مطلب ہے کہیں تو ٹھہرے آپ, کسی ایک جگہ تو قیام کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو, جو کچھ ہوا 24 کو, یہ سب کچھ ویزیبل ہے. حکومت چاہے تو, بلکہ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جی آپ کمیشن بنائیں اور کمیشن کے ذریعے ثابت کریں کہ اس سے بڑا جھوٹ تاریخ میں بولا نہیں جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ آرمی چیف والی گفتگو کے اندر دیکھیے اندر کی بات ہے, میں بہت وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہے پلازیبل. وہاں گنڈا پور صاحب نے کوشش کی ٹو پروو ہمسیلف مور لوئل دین دا کنگ, اور انہوں نے سیاسی معاملہ جات کو چھیڑنے کی کوشش کی. تو آرمی چیف نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ان سے کہ دس از اے میٹنگ فار سیکیورٹی, نو پالیٹکس کین بی ڈسکسڈ ہیئر. ٹھیک ہے, تو پھر میں کیسے مان لوں یہ کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اگر ہو رہے ہیں تو وہ پھر پی ٹی آئی کو پتہ ہے اور تو کسی کو نہیں پتہ ہے. دیکھیں یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے ہماری یعنی مسلح افواج کی, ہماری ملٹری لیڈرشپ کی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن بخاری صاحب بیرسٹر گوہر جو چیز کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں اور خوش آئند ہیں, امید ہے اب صورتحال بہتر ہوگی, میں نے بتا تو یہ اشارہ تو اس طرف لگ رہا ہے کہ شاید مذاکرات میں بھی کچھ ہونے والا ہے. ایک ہی میٹنگ ہے نا ابھی تک, اور تو کسی میٹنگ کا ذکر نہیں ہے نا, اور اس میٹنگ میں کیا ہوا جب گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. دیکھیے یہ وشفل تھنکنگ ہے. آپ کو پتا ہے ایک طویل عرصے تک پی ٹی آئی کا سٹانس یہ تھا کہ ہم تو بات کریں گے ان سے جو طاقتور طبقے ہیں. بالکل شروع سے پی ٹی آئی کے کیا جواب ملا وہاں سے کہ نہیں, بات چیت آپ حکومت کے ساتھ کریں گے, جو بھی نتیجہ اس کا نکلے گا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. پھر آرمی چیف نے ملاقات کیوں کی؟ دیکھیے ملاقات سیکورٹی, میں آپ کو باور کرانے کی کوشش تو کر رہا ہوں کہ کے پی کے میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے, حکومت کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. کرم ایجنسی میں اور پارا چنار میں کیا ہوا, ڈوب مرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے نا کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں نا بلوچستان میں یہاں کہیں رٹ ہے ہی نہیں. تو آپ رٹ تب قائم کرتے ہیں جب آپ کیپٹل کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے, جب آپ لوگوں کو لے کے سرکاری وسائل استعمال کر کے. وہ پوچھا نا اس میٹنگ کے دوران اس نے گورنر نے کہ وہ 500 ارب روپے آپ کو آئے تھے سیکورٹی کے لیے, کون سی فورس کو آپ نے ری آرگنائز کیا, کس کو آپ نے ایکوپ کیا, کہاں گئے؟ تو اس کے اوپر موصوف اٹھ کے باہر چلے گئے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ہی گئے. پتا تھا کہ یہاں سے میں گیا تو پھر کہیں کا نہیں رہوں گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ سوالوں کے جواب دیں, آپ کو جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا, سونر اور لیٹر جواب دینا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ اگر تو مذاکرات کی ٹیبل پر وہ بیٹھے ہیں اس خواہش سے کہ آرام سے خان صاحب باہر آ جائیں گے, دیکھیے یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے حکومت کی بھی, یہ سٹیٹڈ رول ہے انڈر دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن کہ جو مقدمات کے اندر گرفتار ہو کے یا سزا یافتہ ہیں یا جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہوئی ہے ان کو صرف عدالت چھوڑ سکتی ہے ایگزیکٹو آرڈر سے بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 30 جنوری تک جو ہے حکومت اس بارے میں جواب دے گی, جو پی ٹی آئی نے مطالبات رکھے